آج ہم بات کریں گے پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ ساؤنڈس کے بارے میں. ہم دیکھیں گے کہ پلیزنٹ ساؤنڈس کون سی ہوتی ہیں اور ان پلیزنٹ ساؤنڈس کون سی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ساؤنڈس کیا ہوتی ہیں. ساؤنڈ ہم نے کہا تھا ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے، یعنی طاقت ہوتی ہے جو جب ہمارے کان سے ٹکراتی ہے تو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ پلیزنٹ ساؤنڈس کون سی ہوتی ہیں اور ان پلیزنٹ ساؤنڈس کون سی ہوتی ہیں. تو ایسی آواز جسے سن کے ہم خوش ہوتے ہیں یا ہمیں وہ اچھی لگتی ہے یا ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے، تو ان آوازوں کو کیا کہتے ہیں؟ پلیزنٹ ساؤنڈس. یعنی کہ پلیزنٹ کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار، یعنی کہ جو اچھی لگیں. تو جو ساؤنڈ سن کے یا جو آوازیں سن کے ہمیں خوشی ہو، ہمیں اچھی لگیں، ہمارے کانوں کو اچھی لگیں اور ہم سکون محسوس کریں ان کو سن کے، تو وہ پلیزنٹ ساؤنڈس کہلاتی ہیں. مثال کے طور پہ جب پرندے چہچہاتے ہیں تو ہمیں اچھی آواز لگتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کوئی پوئم سنتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے. جب ہم کوئی گانا سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. یا ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ پلیزنٹ ساؤنڈس. لیکن اگر کوئی آواز ایسی ہو جس کو سن کے ہمیں الجھن ہو یا ہم انوائڈ فیل کریں، یعنی کہ ہمیں غصہ آئے یا ہم تنگ ہوں کسی آواز سے، تو اسے کہتے ہیں ان پلیزنٹ ساؤنڈ. ان پلیزنٹ کہتے ہیں جو چیز خوشگوار نہیں لگتی، یعنی ناخوشگوار. ناخوشگوار آواز کسے کہتے ہیں؟ ایسی آواز جس سے ہمیں الجھن ہو یا ہمارے کانوں کو بری لگے یا ہم سونا چاہتے ہوں تو ہم سو نہ پائیں کیونکہ وہ آواز بہت زیادہ ہو رہی ہو، یا ہم اپنا عام روٹین کا جو کام ہے وہ سکون سے نہ کر پائیں کسی آواز کی وجہ سے، تو وہ ان پلیزنٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. اور ان پلیزنٹ ساؤنڈ کو ہم نوائز بھی کہتے ہیں، یعنی شور. تو شور کیا ہوتا ہے؟ شور ہر ایسی آواز جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا کام نہیں کر پاتے صحیح سے، تو اسے کہتے ہیں شور. یا ہمارے کانوں کو اچھی نہ لگے، اس کو بھی کہیں گے شور. مثال کے طور پہ جب آپ کی کلاس میں بہت سارے بچے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ٹیچر کیا کہتی ہیں؟ ٹیچر کہتی ہیں شور نہیں مچائیں. کیوں کہتی ہیں ٹیچر کہ شور نہیں مچائیں؟ کیونکہ وہ آواز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. بہت سارے بچے جب ایک ساتھ بولیں گے تو وہ شور ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آواز ہو جاتی ہے اور وہ انوائنگ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس سے الجھن ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نوائز بن جاتی ہے یا ان پلیزنٹ ساؤنڈ بن جاتی ہے. چلیں ہم پہلی آواز سنتے ہیں. تو یہ آواز کیسی تھی؟ یہ آواز ایک ٹرین کی آواز تھی اور بہت اونچی تھی. تو یہ کس قسم کی آواز تھی؟ یہ ان پلیزنٹ ساؤنڈ تھی، یہ شور تھا. چلیں اب دوسری آواز سنتے ہیں. یہ ایک پرندے کی چہچہانے کی آواز تھی. تو پرندے کی چہچہانے کی آواز ہمیں کیسی لگی؟ ہمیں اچھی لگی، ہمیں سننے میں اچھی لگی. تو یہ کیا تھی؟ یہ ایک پلیزنٹ ساؤنڈ تھی. اب ہم نیکسٹ ساؤنڈ سنتے ہیں. یہ بارش کی آواز تھی. بارش کی آواز کتنی اچھی لگتی ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ جب بارش کی آواز آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. بارش کی آواز میک اس فیل ہیپی. تو یہ کیا تھی؟ ایک پلیزنٹ ساؤنڈ. ابھی
جو ہم نے آواز سنی اس میں کتنا زیادہ شور تھا، یعنی کہ نوائز تھی بہت زیادہ، یعنی کہ ہمیں شہر میں جو سڑکوں پہ چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا کتنا زیادہ شور محسوس ہوا اور ہمیں بالکل سننے میں اچھا نہیں لگا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ان پلیزنٹ ساؤنڈ تھی. ابھی جو ہم نے آواز سنی وہ کیسی لگی؟ اس میں مسلسل شور ہوا جا رہا تھا، کوئی چیز ٹھونکی جا رہی تھی، یعنی کہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، کوئی عمارت بنائی جا رہی تھی، کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی تھی جس میں ہتھوڑا مارا جا رہا تھا اور ہمیں یہ اچھی نہیں لگ رہی تھی. تو یہ کیا تھی؟ نوائز تھی، یعنی کہ ان پلیزنٹ ساؤنڈ تھی. چلیں ایک اور سن لیتے ہیں. ابھی جو ہم نے ساؤنڈ سنی وہ ہمیں اچھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ میوزک کی طرح ایک دھن میں چل رہی تھی، تو وہ ہمیں اچھی لگی، ہمارے کانوں کو سننے میں اچھی لگی. تو وہ کیا تھا؟ میوزک تھا، تو ہمیں وہ پلیزنٹ ساؤنڈ لگی. تو یہ کیا تھی؟ پلیزنٹ ساؤنڈ. تو اس طرح ہم نے کچھ پلیزنٹ اور کچھ ان پلیزنٹ ساؤنڈز سن کے دیکھی اور ان کی ایگزامپلز دیکھی. اور اس طرح آج ہم نے اسٹڈی کیا پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ ساؤنڈز کے بارے میں.